قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. سورہ انبیاء آیت نمبر 51. 17 انبیاء کا ذکر آئے گا اور سب سے پہلے کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کیا مقام ہے! اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتنا بلند مقام کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد رہنے والے یہودی نصارہ مشرکین ہر کوئی ان سے جوڑتا تھا اپنے آپ کو. ہم ان کے طریقے پر ہیں. تو اس لیے بات بھی کہاں سے شروع کی؟ حضرت ابراہیم سے، جو خلیل اللہ ہے، جس نے لقب کیا ملا کہ اللہ کے دوست ہیں. سبحان اللہ. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ سمجھ بوجھ اس کی راہ شین دال. رشد کہتے ہیں ہدایت کو، صلاحیت کو، دانائی کو، دین و دنیا دونوں معاملات میں سمجھداری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو سمجھ بوجھ دی من قبل اس سے قبل. کس سے قبل؟ موسیٰ اور ہارون سے پہلے، یعنی تورات سے پہلے. پیچھے بھی ذکر پڑا تھا نا ہم نے موسیٰ اور ہارون کا. تو ان سے پہلے یا مراد بچپن میں ہی نبوت سے پہلے. تو نیچے لکھ دیجیے گا موسیٰ ہارون سے پہلے، نبوت سے پہلے. وَكُنَّا اور تھے ہم بھی اسے عالمین جاننے والے. عالم کی جمع عالمین، فاعل کے وزن پر. 51 توحید کا پیغام اس کا ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے. مطلب ہوئی تورات سے پہلے. قبل سے مطلب تورات سے پہلے، نبوت سے پہلے. کیسے نبوت سے پہلے؟ کیا مطلب؟ قرآن میں کئی جگہ ذکر آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسی سوچ تھی ان کی؟ کس طرح سے سوچتے تھے وہ؟ بچپن سے ہی ان کے بارے میں کیا بتایا؟ چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا خدا، سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ میرا خدا. یعنی وہ اپنی قوم کو بھی دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے اور خود بھی سمجھ رہے تھے اور ڈھونڈ رہے تھے. کیسی صلاحیت تھی! جبکہ عمر کیا تھی؟ چھوٹے سے بچے تھے. اللہ اکبر. تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنے کے بعد کہ میں نے تو اپنا چہرہ اس طرف کر لیا جس نے ان سب کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یعنی وہ یہ بات جان گئے کہ غائب ہو جانے والے، چھپ جانے والے خدا ہو ہی نہیں سکتے. خدا تو وہی ہے جس نے ان سب کو بنایا ہے، جو ہمیشہ ہے. تو ایسے ماحول میں کہ جہاں پہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا باپ خود بت بناتا ہے، وہاں انہوں نے اپنے رب کو تلاش کر لیا. تو یہ تھا کہ اللہ نے نبوت سے پہلے ہی انہیں رشد عطا فرما دی. سبحان اللہ. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اور یہ کیسے ان کو ملی رشد؟ فطرت سلیمہ نے ان کو سمجھایا، فطرت سلیمہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی. غور و فکر کی صلاحیت نے انہیں ان کے رب تک پہنچا دیا. ہر چیز پر غور و فکر کرنے کی عادتیں ہوتی ہیں نا، گھر کے معاملات میں نہیں کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے، بہو کیسے رہ رہی ہے. ہماری ساری غور و فکر تو یہی ہے کہ ان کے گھر کے معاملات کیا ہیں، پڑوس میں کیا چل رہا ہے، یہاں غور و فکر تو وہاں غور و فکر. ایسی غور و فکر نہیں بلکہ کائنات پر غور و فکر. اللہ اکبر. تو انہیں کائنات میں غور و فکر کرنے سے کیا ہوا؟ نیچرل فینومینا سمجھ آ گیا اور وہ حقیقت تک پہنچ گئے. اپنے رب کو انہوں نے پا لیا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کونی آیات اور شرعی آیات، تو اس میں نشانیاں ہیں. کونی آیت کس کو کہتے ہیں؟ کائنات سے آپ سبق حاصل کریں، غور و فکر حاصل کریں. اور شرعی جو قرآن ہے، اللہ کے احکامات. تو یہ صلاحیت ہمیں حاصل کرنی ہے اس قرآن کے ذریعے. رب کی تعریف، میرے رب کی شان ہے. تو انہوں نے اپنے رب کو پان لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ہم جانتے تھے وہ اس رشد کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے یہ. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. تو اللہ تعالیٰ فخر محسوس کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ہم جانتے تھے یہ اسی قابل ہے، یہ اس کو یہ اعزاز ملنا چاہیے. کیوں؟ بچپن میں تھے نا چھوٹے سے، ابا جی بت بناتے تھے اور کہتے تھے جاؤ ابراہیم یہ سیل کر کے آؤ. کیا کہتے تھے؟ بڑے شاعر نے بڑے زبردست ان کے لیے نظم لکھی ہے، چند تھوڑی سی بتا دیتی ہوں. لے لو خدا لے لو، بے زور ہے کمزور ہے، آنکھیں بھی ان کی کور ہے، مکھی اڑا سکتے نہیں، بگڑی بنا سکتے نہیں. ایسے ہی ہے
لینا ہے تو لے لو. نہیں یعنی کہ انٹرسٹنگ ہے یہ بات کہ ایک بچہ جب خدا بیچ رہا ہے اور اس طرح بیچ رہا ہے تو لوگ حیران ہو کے دیکھتے ہوئے جاتے ہوں گے یہ ہے کیا یہ بچہ, یہ کس طرح ہم سے اس کو سیل کر رہا ہے. اور پھر واقعی مشرک کی عقلوں پر تو تالی پڑ جاتے ہیں, خدا بھی کہیں بکتے ہیں اور لوگ بیچتے ہیں خریدتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ صلاحیتیں ان کے اندر بچپن سے ہی تھیں, یہ شعور تھا, وہ اس بات کو سمجھتے تھے اور سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنا خدا مان لیں. تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں تو مسلم ہوں, میں تو جس گھر میں پیدا ہوئی ہوں وہاں توحید ہی رہی ہمیشہ الحمدللہ, لیکن اللہ میں تم سے دور کیوں, میرے اندر وہ چیز کیوں نہیں ہے جو میں حضرت ابراہیم کو پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسی شدت کی محبت کروں. آیت نمبر دیکھیں 52. جب قال اس نے کہا لی ابی ہی اپنے باپ سے. اور دیکھیں عمل کے نقطے کتنے, بار بار جو اسٹوری آتی ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو کہانیاں سنائیں, بلکہ ان کہانیوں کے ذریعے وہ آپ کو بار بار کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, اور ہر بار جو ہے ہمیں نیا نقطہ ملتا ہے سیکھنے کو. تو اب یہاں پہ دیکھیں جب قالا اس نے کہا لی ابھی اپنے باپ سے, وہ قومی اور اپنی قوم سے, ماں کیا ہے, حاضی یہ, تماثل اللتی مورتیاں وہ جو, تماثل تمثال کی جمع ہے, میم تا لام اس کا روٹ ہے, مثل ریپلیکا کسی چیز کی بہو شکل ہاتھ سے بنائی جائے یا تصویر بنائی جائے, بت مورتیاں وغیرہ بنائی جائے, التی وہ جو تم لاہا ان کے لیے عاکفون جم کر بیٹھنے والے ہو. عاکفون اعتکاف سے, عاکفی جمع عاکفون, وقوف کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ یکسوس ہو کر بیٹھ جانا, جم جانا, لو لگا لینا, جیسے کہ اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے. 52. والد خواہ کیسا بھی ہو ہر انسان کے لیے بڑا مقام رکھتا ہے, اور اپنے سے بڑے سے بات کرنا ایک معنی رکھتا ہے. اور پھر یہاں پہ آپ نوٹ ہی کریں کہ انہوں نے صرف اپنے باپ سے بات نہیں کی, بڑوں سے بات کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ باپ کو سمجھانا, اور دوسری بات کیا ہے قوم کو سمجھانا. اور قوم بھی وہ ایسے ہی نہیں کہ چند لوگ, چھوٹا سا کوئی گروپ نہیں, حکومتی لیول پہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نمرود وہ بھی بت پرست, سارے کے سارے مشرک, اور یہ ایک تنہا ابراہیم اللہ کے لیے کھڑے ہیں, اپنے باپ سے بھی بات کر رہے ہیں توحید کے لیے, اور اپنی قوم سے بھی بات کر رہے ہیں. کہنے کو تو ہم بہت آسانی سے سنا بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, لیکن بات بہت بڑی ہے. یہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی موقع ایسا ہے کہ آپ اپنے کسی بڑے سے کوئی بات کرنے جا رہی ہیں, چلے بھائی سے لے لیں, ان کو آپ حق بات بتانے جائیں, 100 دفعہ سوچیں نہیں جاؤں یہ نہیں جاؤں, برا نہ مان جائیں, غصے نہ ہو جائیں, ان کا ایسا ہو رہا ہے, لیکن ہاں بہت مشکل لگ رہا ہے, بار بار بہنوں سے مشورہ, کتنا مشکل کام ہے. لیکن یہاں تو وہ اپنے باپ سے, اپنی قوم کے بادشاہ سے بات کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اور چھوٹی موٹی بات نہیں کہ آپ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے بھائی جی, بہن جی, خالہ جی, بلکہ کیا آپ کے سارے خدا جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. اتنا بڑا حوصلہ کسی کے اندر پیدا ہو نہیں سکتا, ابراہیم میں تھا. انہوں نے بات کی اپنی قوم سے, تو یہیں سے کیا ان کی سمجھداری نظر آ رہی ہے, رشد نظر آ رہا ہے نا. رشد کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی والد اور اپنی قوم سے سب سے ایک بات کی, اور یہ بات کیا تھی, مشکل بات, اور یہ رشد کی وجہ سے, حسن تدبیر کی وجہ سے انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا. آج میرا اور آپ کا حال ہے, ہماری برادری میں, ہمارے خاندان میں, ہمارے محلے میں کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. مجال ہے جو ہم تھوڑی سی ہمت کر کے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے, تو یہاں پر یہ اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہمارے شوہروں کو, ہمارے بیٹوں کو بھی دین کے لیے کھڑا ہونے والا بنا دے. آپ نے نظم تو پڑھی ہوگی کہ مومنوں پر کشادہ ہے راہیں, کلمہ پڑھ لیا اب جو دل چاہے کرتے رہو, کافروں پر انگلیاں اٹھاؤ بس, مسلمانوں پر نہیں اٹھاؤ. یہ مسلمان ہے, یہ ہے مسلمان. مسلمان پر تو کشادہ ہے راہیں, اب وہ کلمہ پڑھ چکے, اب چاہے وہ مزاروں پر جا کے اپنا ماتھا ڈھکے, اسلام کی دھجیاں اڑائیں, ان کے لیے سب کچھ جائز ہے. استغفر اللہ و توب الیہ. حضرت ابراہیم کی قوم ستارہ پرست قوم تھی, نمرود ان کا بادشاہ تھا. ستاروں کی من گھڑت تصویریں, مورتیاں بنا کر انہوں نے رکھی ہوئی تھی جس کی پوجا کرتے تھے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے, ریزن کیا دیتے, کوئی ان کے پاس دلیل نہیں سوائے اس کے, جیسے کہ آج کے لوگ کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسا ہی کرتے تھے. آپ جانتی ہیں کہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں میں تصویریں لگی ہوئی ہیں, وہ اپنے پیروں کے ساتھ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں, پھول چڑھاتے ہیں. استغفر اللہ و توب الیہ. شاہ عبد القادر جیلانی کی تصویریں بناتے ہیں, اور اب تو آپ کو شاید سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا ہوگا ان کا بت بھی بن چکا ہے.
تو یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے دین چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے اس پر فہم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اس کی گہرائیوں میں جا کے اس کے بارے میں سمجھنا چھوڑ دیا. تو پھر کیا ہوا؟ یہ چیزیں عام ہو گئی. ہمیں اتنا نہیں پتا تھا. ہم جاتے تھے مجھے یاد ہے بچپن میں میری ہماری پڑوس میں تھی، ان کے میں نے تصویر دیکھی تھی تو اس میں ہار لگا ہوا تھا. اتنا جب تو ظاہر پتہ بھی نہیں تھا. ان کے ہمارے بچوں کو ہم سب کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم داعی اسلام بن جائیں اور اللہ کا پیغام عام کریں. تو آج ان لوگوں سے بھی پوچھیں جو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، کیا ہے یہ مورتیاں وہ جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے ہو؟ یہ سب بھی جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری مشکل کشا ہے، یہ غوث اعظم ہے. استغفر اللہ و توبوا الیہ. کھلا شرک آج بھی ہو رہا ہے. شیطان اپنے چالوں میں کیسے کامیاب ہے؟ وجہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا، قرآن سے دوری. قرآن کو کیا سمجھا؟ رسم. قرآن خوانی کروا لی. ان کے قرآن خوانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. کیا فائدہ ایسی قرآن خوانی کا کہ آپ نے اس میں فہم ہی حاصل نہیں کیا، آپ سمجھے ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا تھے. پھر دیکھیں 53 قالو، انہوں نے کہا وجدنا، پایا ہم نے، آباءنا، اپنے آباء و اجداد کو، لہا، ان کی، عابدین، عبادت کرنے والے. یعنی کہ ان کا یہی جواب کہ ان سے جب پوچھا تو کیا کہا؟ ہمارے آباء و اجداد یہی کرتے تھے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد کو علم بھی نہ تھا. قالا، اس نے کہا، لقد، البتہ تحقیق، کنتم، ہو تم، انتم، تم، و آباؤکم، اور آباء و اجداد تمہارے، فی ضلال مبین، گمراہی میں کھلی. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ حالانکہ تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا، ان کو علم نہیں تھا، وہ گمراہی میں مبتلا تھے، تو کیا تم بھی ان کے ہی راستے پر چلو گے؟ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو لایا ہے ہمارے پاس، بالحق کی، حق کو، ام، یا، انتا، تو، من اللاعبین، دل لگی کرنے والوں میں سے ہے. لام عین با اس کا روٹ ہے. لعب کھیل کو کہتے ہیں، کھیل تماشوں کو، بیکار کاموں کو جس میں وقت ضائع ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، اے ابراہیم، کیا تو واقعی سچی بات کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا سب گمراہ ہیں، یا تو مذاق کر رہا ہے؟ یعنی کہ یہ بات ان کے لیے ایک دم شاکنگ نیوز تھی. یہ کیا کہہ دیا؟ ہم تو بچپن سے یہی کرتے آ رہے، تم نے تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی. یعنی اتنی ٹھوس بات کا کہنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے ان کو کیا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ابراہیم نے کہہ کیا دیا. 56 دیکھیے، قالا، کہا، بل ربکم، بلکہ رب تمہارا، رب السماواتی، رب ہے آسمانوں، والارضی، اور زمین کا، الذی، جس نے، فطرہن، پیدا کیا ہے انہیں، فطرہ پیدا کرنا، وَأَنَا، اور میں، عَلَىٰ، اوپر، ذَلِكُمْ، اس کے، لَشَاہِدِينَ، گواہوں میں سے ہوں. شین ہا دال، شاہد کی جمع شاہدین، دیکھنا اور حاضر ہونا کی میننگ میں بھی ہے. 56. اب آپ دیکھیں کہ ان کے خاندان والوں نے، برادری والوں نے، قوم نے کیا کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو تم، کیا تم سیریس ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو اس پر بھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ ڈر گئے ہوں یا انہوں نے یہ سوچا ہو کہ ان لوگوں کو برا نہ لگ جائے، یا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں. نہیں، بلکہ ابھی بھی مضبوط ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنی بات پر، استقامت کے ساتھ. اور کہا مضبوطی کے ساتھ، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کا گواہ ہوں، اس بات کا قائل ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ زمین و آسمان کے بارے میں تو بار بار یہی بات ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مسلسل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کو ہم نے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت بتانے کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار زمین و آسمان کی بات آتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سرکش لوگ آئے، نافرمان لوگ آئے، یہاں تک کہ فرعون جو کہتا تھا انا ربک الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ زمین و آسمان میں نے بنایا. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ یہ آسمان میں نے بنایا. ہاں کہتے تو تھے ہم تمہارے خدا ہیں، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا. کیوں؟ دلیل مانگیں گے لوگ، پھر کیا دلیل دیں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا آسمان پہ جا کے دکھاؤ، کیسے جائیں گے؟ تو یہ شان تو صرف اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ ہی نے زمین آسمان کو بنایا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ رب تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. 57. وَتَاللَّهِ، اور قسم اللہ کی، تا یہاں پر قسمیہ ہے. لا اکدن، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، کافیہ دال اس کا روٹ ہے، نون مشدد بھی ہے اور لام تاکید بھی ہے. نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے، اور قید کہتے ہیں چال کو، قیدہ. عربی میں اچھی تدبیر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو
یہ چال والا جو لفظ ہوتا ہے یہ صرف برے ہی الفاظ میں استعمال ہوتا ہے نا، کہ اس کی چال دیکھیے کیسی چال چلتی ہے، لیکن عربی میں یہ اچھی تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لا اکیدن، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں سے. صاد نون میم اس کا روٹ ہے، صنم کی جمع، بعدا اس کے بعد، ان کے، تولو تم چلے جاؤ، تولو واو لام یا واللہ یلدی، مدبرین دال بار را، مدبر کی جمع. اور دبر کس کو کہتے ہیں؟ پیٹھ کو، پیٹھ پھیر کر. تو یہاں پہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہا، اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. 58 دیکھیے، فجعلہم، تو اس نے کر دیا انہیں، جزازن، جیم ذا ذا اس کا روٹ ہے، جز کہتے ہیں ٹکڑے کو، تو ٹکڑے ٹکڑے، اللہ سوائے، کبیر اللہم ایک بڑے کے ان کے، لعلہم شاید کہ وہ الیہ طرف اس کے. اب یہ جو ہی کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ یعنی کہ جو ایک بت انہوں نے چھوڑا تھا جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کی طرف. اور بعض مفسرین کی یہ رائے بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام علم کے لحاظ سے، نبوت کے لحاظ سے بڑے مقام پر تھے. یرجعون، وہ رجوع کریں. تو 58 دیکھیے، چنانچہ حضرت ابراہیم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کس کو؟ بتوں کو، اور صرف ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کرے اور اس سے پوچھے. سورہ صافات 93 میں آتا ہے، ابراہیم ان پر دائیں ہاتھ سے ضربے لگانے پر پل بڑھے، یعنی کہ ضربے لگانے پر ٹوٹ پڑے، ان کو توڑنے لگے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. 59 دیکھیے، قالوا، انہوں نے کہا، من، کس نے، فعلا، کیا ہے، ھذا، یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کے، انہو، یقیناً وہ، لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہے. انہوں نے آ کر بتوں کا جب یہ حال دیکھا تو کیا کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ تو بڑا ہی ظالم ہے جس نے اتنا بڑا کام کر دیا. کیونکہ ظاہر ان کے نزدیک وہ بت کیا تھے؟ خدا تھے، وہ ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو جس نے بھی یہ کیا کیا ہے اس کو کیا کہا؟ وہ تو بڑے ہی ظالم ہے. اور دوسری رائے یہ ہے اس کی کہ یہاں پر ظالم سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے خود کو ظالم کہا کہ ہم تو بڑے ہی ظالم ہیں کہ ہم اپنے بتوں کی حفاظت ہی نہ کر سکے، اور ہمارے بتوں کا دیکھو کیا حال ہو گیا، یعنی ہماری کوتاہی کی وجہ سے. قالوا، انہوں نے کہا، سمعنا، سنا ہم نے، فتى یذکرہم، ایک نوجوان کو وہ ذکر کرتا تھا ان کا، فاتا واو اس کا روٹ ہے، یقالو، کہا جاتا ہے، لہو، اس سے، ابراہیم، ابراہیم. 60 میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم ہے نا، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کارستانی ہے، یہ کام اس نے کیا ہوگا. یعنی بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ابراہیم کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر کوئی بھی ان کے خلاف نہیں تھا بتوں کے. 61 قالو، انہوں نے کہا، فاتو، پس لاؤ، بھی اسے، علی اعین الناس، آنکھوں کے سامنے لوگوں کے، عین کی جگہ، لعلہم، تاکہ وہ، یشہدون، وہ گواہ ہو جائیں. یہی تو حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے کے سارے آج جمع ہو جائیں اور پھر میں اپنا پیغام سناؤں. ابھی تک تو وہ لوگوں کے پیچھے جا کے کوششیں کر رہے تھے، اب لوگ ان کے پیچھے آ رہے ہیں. وہ یہی تو چاہتے تھے. اب لوگوں نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا، چلو وہی ابراہیم کو لے کر آؤ، اور سارے لوگوں کو جمع کیا، آ جاؤ سب. تو انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کی آنکھوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی ہم نے کیسی خبر لی، یعنی اس کو سزا ہم لوگوں کے سامنے دیں گے تو آئندہ کسی کی ایسی حرکت کرنے کی جرت نہ ہوگی. ایک تو یہ معنی ہے، یا یہ معنی ہے کہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے ابراہیم کو بت توڑتے ہوئے دیکھا، یا یہی وہ شخص تھا جو ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا. تو یہ دو رائے ہیں. 62 قالو، انہوں نے کہا، کیا تم نے، ھذا، یہ، بآلہتنا، ساتھ ہمارے الہوں کی، یا ابراہیم، اے ابراہیم. اب یہ خبر لے رہے ہیں قوم والے. اب یہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ نہ چھپے، نہ بھاگے، نہ گھبرائے، کیونکہ توحید والے ڈرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے آنے پر انہوں نے جب پوچھا کہ ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قالا، اس نے کہا، بلکہ، فعلہ، کیا ہے اسے، کبیرہم، ان کے بڑے، ھذا، اس نے. اب دیکھیں یہاں پہ حضرت ابراہیم اس کو بڑا نہیں کہہ رہے، کبیر نہیں کہہ رہے، لیکن ان کی نظر میں وہ بڑا تھا، اور پھر وہ بنا ہوا بڑا تھا، یعنی کہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ وہ بڑا ہے، ان کی نظر میں وہ بڑا تھا. تو کیا کہا
مشرک کی نظر میں بڑا تھا، اس نے کہا کبیرہم، ان کے بڑے نے، ھذا اس نے، فاسألوہم، بس پوچھو ان سے، ان اگر کانو ہے وہ، ینطقون وہ بولتے، نون تو قاف اس کا روٹ ہے، نطق بولی کو کہتے ہیں، منطق بھی اسی سے ہے۔ 63 حضرت ابراہیم نے جواب دیا، یہ کام اس بڑے بدھ نے کیا ہے، اگر یہ بتا سکے تو اس سے پوچھ لو۔ اب کیا تو اس نے نہیں تھا، مگر اس سے منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ ہوش دلانے کے لیے، تاکہ یہ ہوش میں آئیں، عقل سے کام لیں کہ جن کو یہ پوجتے ہیں وہ بول تو سکتا نہیں ہے، وہ بتائے گا ہی نہیں۔ 64 فرجعوا، تو وہ پلٹے، الی انفسہم، طرف اپنے نفسوں کے، یعنی اپنے دلوں میں، فقالو، تو انہوں نے کہا، انکم، بے شک تم ہی ظالمون، ظالم ہو۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، ظالم کی جمع ظالمون۔ اب یہاں پہ یہ لاجواب ہو گئے، اپنے دلی دل میں کہہ رہے ہیں کہہ تو صحیح رہا ہے، بات تو ماننے کی، ان کے نفس ان کو ہی گواہی دے رہے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی ہم تو خود ہی ظالم ہیں، یعنی انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ جو کر رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں، دلیل ان کو سمجھ میں آ گئی، لیکن انہوں نے اس سے سبق نہ سیکھا۔ دوسرا یہ کہ اپنے لوگوں کی طرف پلٹے، پھر سرگوشیاں کرنے لگے ایک دوسرے سے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے ذہن بنا دیں گے، اور بنا دیا ذہن، سبق حاصل نہیں کیا، پھر دوبارہ پلٹ گئے اپنی گمراہی کی طرف۔ جان تو گئے تھے کہ دلیل ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آنے والی تھی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ وہ جان گئے تھے کہ ابراہیم ظالم نہیں ہے بلکہ ہم خود ظالم ہیں، لیکن مانا نہیں۔ 65 دیکھیں، ثم پھر، نکسو، نون کاف سین اس کا روٹ ہے، وہ اوندھے کر دیے گئے۔ نقص کہتے ہیں پاؤں اوپر کر کے نیچے کرنا، یعنی کہ سر نیچے کرنا، اوندھے منہ، یعنی کہ مت ماری گئی، اس طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ ہمارے الفاظ میں کیا کہتے ہیں، اس کی تو مت ماری گئی ہے، اس کی تو عقلی ٹخنوں میں، علی رؤوسہم، اپنے سروں پر، را حمزہ سین۔ البتہ تحقیق، علمتا، جانتا ہے تو، ما نہیں، ہاولائی، ہیں یہ، ینطقون، بولتے۔ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو گویا اس کی عقل ماری جاتی ہے، وہ اسفل سافلین میں ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے سر نیچے اور پاؤں۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا، ان کے شرک کی وجہ سے ان کی عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، حق ان کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، حق انہیں بلکہ برا لگتا تھا، تو حق کے لیے ان کے دماغ پر، ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے تھے، یہ حق کیسے قبول کرتے؟ شرک کیا کرتا ہے؟ حق کا راستہ گم کر دیتا ہے، تو ان کے لیے بھی حق کا راستہ گم ہو چکا تھا۔ تو کیا کہنے لگے؟ تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں۔ اب اس کا جواب کیا تھا؟ جب بولتے نہیں تو ہلا کیسے؟ 66 قالا، اس نے کہا، افتعبدون، کیا بھلا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ماں ان کی جو، لا ینفعکم، نہیں وہ نفع دیتے تمہیں، شیئا ولا، کچھ بھی، اور نہ، یضرکم، وہ نقصان دے سکتے ہیں تمہیں۔ ینفعو کس سے؟ نفع سے، لا کا مطلب نہیں، اور کم تمہیں، ضرر کس کو کہتے ہیں؟ نقصان، تکلیف کو، ضرر سے۔ 66 ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ یعنی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی مفاد کے خاطر، کسی غلط عقیدے سے، کسی غلط نظریے سے وابستہ رہتا ہے کہ اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے۔ یعنی کہ جو دو چیزیں نا، فائدہ اور نقصان، اسی وجہ سے انسان جڑتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہے نا، تو اس سے انسان جڑ جاتا ہے اور ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے کہ اس سے تو مجھے بڑا فائدہ ہے، اور تمہارے بت تو تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں دیتے۔ یا انسان کس کے آگے جھکتا ہے کہ اس سے مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا نا، یہ مجھے مار ڈالے گا، مجھے نقصان دے گا۔ تو یہ بت تو تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے نہ نقصان دے سکتے، تو پھر کیوں اتنی محنتیں کر رہے ہو، کیوں ان کے آگے جھکے رہتے ہو؟ 67 افل لکم، اب یہاں پر دوبارہ خود ہی نے بات، کیونکہ وہ لاجواب ہو رہے تھے لیکن مان نہیں رہے تھے، ان کو کوئی جواب سمجھ نہیں آیا، خاموش ہیں۔ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، پہلی بات بھی ابراہیم علیہ السلام نے کی، اب دوبارہ بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تف ہے تم پر، کہتے ہیں نا اف، حد ہوتی ہے، انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری عقل کہاں چلی گئی، اس کو استعمال کرو۔ تو انہوں نے کہا تم پر، اف اس آواز، اس کلمہ کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی کراہت، بیزاری
نفرت کی وجہ سے استعمال ہو. تو انہوں نے کہا اف ہے تم پر ولیما اور جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ سوائے اللہ کے افلا کیا بھلا نہیں تعقلون تم عقل سے کام لیتے یعنی تم عقل کا استعمال کیوں نہیں کر رہے. جب یہ کافرین خود اپنے بتوں کی بے بسی کے اعتراف پر مجبور ہو گئے تو پھر ان کی بے عقلی پر افسوس کرتے ہوئے حضرت ابراہیم نے کہا توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہو ایسے بے بسوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے. اور ہم پہلے بتا چکے کہ مشرک کی عقل کیا ہوتی ہے ضائع ہو جاتی ہے. شیخ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب کیا کیا اپنی حجت تمام کر دی ان کی گمراہی کو ان پر واضح کر دیا وہ لاجواب ہو گئے. لیکن پھر آگے سٹوری میں ہوتا کیا ہے قالو انہوں نے کہا ہونا کیا چاہیے تھا اس کے آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہنا یہ چاہیے تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ بات تو سمجھ میں آ گئی. ہم کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں نہ جو ہمیں نفع دے نہ نقصان دے جو نہ بولے نہ دیکھے. سمجھ آ گئی ابراہیم آپ کی تبلیغ ہمیں بہت پسند آئی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے کہا حرقوہ جلا ڈالو اسے. حارا قاف اس کا روٹ ہے حرکا یحرکو تحریک کہتے ہیں انتقام لینے کے لیے جلانا ہے. تو کیا کہا جلا ڈالو اس کو. کوئی جواب نہیں ہے نا. وانصروا اور مدد کرو آلہتکم اپنے الہوں کی. الہ مدد کرتے ہیں یا الہوں کی مدد کی جاتی ہے یعنی اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین اگر تم کرنے والے ہو اگر کچھ کرنا ہی ہے نا تو یہ کرو اپنے خداؤں کی حفاظت کرو ان کی مدد کرو. اس نے تو ہمارے خداؤں کی بڑی بے عزتی کر دی ہے. اب چونکہ ان کی عقل مر چکی تھی بجائے اس کے کہ غور و فکر کرتے بات مانتے بلکہ کیا کہا جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی. اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اگر کچھ کرنے ہی والے ہو تو یہی کرو. یعنی جو کام اب کرنا ہے نا آپ نے یہ کرنا ہے. دو باتیں بولی ایک تو اس کو جلانا ہے اور اس سے کیا ہوگا یہ جل جائے گا مر جائے گا تو ہمارے خداؤں کی مدد ہو جائے گی. پھر سے ہمارے خدا بنیں گے ان کو کوئی توڑنے والا نہیں ہوگا سب ان کی عبادت کریں گے. تو ایسا کیوں کیا ان لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا. اور مشرک کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں ہوتا وہ صرف نفرت ہی کرتا ہے. مشرکوں کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ نفرت کرتے ہیں نفرت کو عام کرتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کتنے ہی مسلک ایسے ہیں جو شرک کو عام کر رہے ہیں لیکن وہ ساتھ ساتھ جب بیٹھتے ہیں اپنی مجالس میں تو لوگوں سے بدظن کرتے ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں. مشرک کا کام ہی یہی ہوتا ہے نفرتیں پھیلانا بغض ڈالنا. تو یہاں پر دلیل کے جواب میں وہ ناکام ہوئے تو دھمکی دینا شروع کر دی. عام طور پر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ڈانٹ ٹپٹ چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ سب پتہ ہے ہمیں تم اپنی قبر میں جاؤ گی ہم اپنی قبر میں جائیں گے. تو ایسے ہوتا ہے یعنی ایک دم اگریسو ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کام کیا اور کیا ہوا پھر آگ جلانے کی تیاری کی گئی. کہتے ہیں کہ پوری قوم ہی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے نکل گئی. کیوں؟ کیونکہ یہ کام کوئی ایک گروپ نہیں کر رہا تھا کوئی ایک جماعت نہیں کر رہی تھی بلکہ حکومتی لیول پر تھا. یہ جو بادشاہ تھا وہ ان کے ساتھ تھا وہ انہیں گائیڈ کر رہا تھا اور سب اس کی اطاعت کر رہے تھے کہ ان کا حکم ہے ان کا فیصلہ ہے اور ہم بھی ان کے فیصلے پر راضی ہیں کہ اس شخص کو مرنا چاہیے. یہاں تک کہ لوگ لکڑیاں جمع کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں. ہر کوئی جا کے وہ جو ایک کھائی بنائی تھی ایک بھٹی بنائی تھی جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنا تھا. بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور اتنی اونچی بنائی تھی کہ چاروں طرف سے اس کو کور کیا گیا تھا. اور جب حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے لایا گیا تو پہاڑ کے برابر میں بنائی تھی. وہ پہاڑ پر چڑھ کے ان کے اوپر ان کو جو ہے نیچے پھینکا کہ یہ کہیں بھاگ نہ سکے. اور پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ بہت بھاری پتھر باندھ دیا تھا. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں کہ کیا کچھ نہیں کیا. پوری قوم نے مل کے بادشاہ کے ساتھ اتنی بڑی آگ دکھائی اور پھر ان کا باپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھا. اللہ اکبر. کتنے حوصلے ٹوٹ جائیں. انسان تو اس وقت سے پہلے مر جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے. پوری قوم میرے کو جلانے کے لیے تیاریاں کر رہی ہے. یہ انبیاء کی شان ہے کہ انہیں اپنے رب پر یقین ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو بھی تو یقین تھا نا جبھی تو اللہ نے اس آپ کو کیا کہا سلامتی والی ہو جا. اسی طرح ہم جب انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں ان کے یقین کے بارے میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف جب بھاگے تھے سارے دروازے بند تھے لیکن اپنے رب پر یقین تھا سارے دروازے کھلتے چلے گئے. حضرت موسیٰ انہیں اپنے رب پر یقین تھا کہ یہ سمندر میں بھی راستہ بن ہی جائے گا. وہ بھاگتے رہے اور راستہ اللہ نے بنا ہی دیا. تو یہ یقین ہے. مجھے اور آپ کو یقین ہی تو نہیں اپنے رب پر. ہم فوراً کمزور ہو جاتے ہیں ہم فوراً دین کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں.
ہم فوراً وہ راہیں چھوڑ دیتے جن پر ہمارے رب نے ہمیں چنا تھا کہ تم یہاں رہو گی. اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کہا؟ بناؤ اس کی ایک عمارت اور ڈال دو اس کو اس جہنم میں، یعنی کہ جہنم کا نام لیا گیا. الاؤ تیار کیا گیا، یہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، الاؤ تیار کیا گیا تھا. جہنم کا لفظ دیا گیا ہے اس کو. بھٹی، اس بھٹی کو دہکایا گیا. اور حضرت ابراہیم بے نیاز، یہاں پہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے نا کہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، وہ شخص کا کیا حال تھا یہ تو بتاؤ. تو جملہ لکھیں، فخر آخرت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کی آگ سے بے نیاز تھے. 69. قلنا، کہا ہم نے، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردم و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی. اللہ کس کو کہہ رہے؟ آگ کو. آگ کا تصور کیا ہے؟ وہ لوگوں کو جلا کے ختم کر دیتی ہے. آگ کے پاس جاؤ تو اس کی تپش محسوس ہو جاتی ہے، اور ہاتھ لگ جائے تو وہ جل جاتا ہے. اچھا، آپ اپنے بھائی کے قریب جائیں تو تپش محسوس ہوتی ہے، ان کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ جل جائے گا؟ نہیں جلے گا نا. تو پھر جب اللہ آگ کو کہہ سکتا ہے کہ تو سلامتی والی ہو جا، تو آپ کی کوششوں سے اللہ یہ کیوں نہیں کہہ سکتا کہ تو ایمان والا ہو جا؟ ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جو ہو رہا ہے نا ہونے تو، میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں. اللہ نے آگ کو کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. ٹھنڈ کے ساتھ سلامتی کیوں؟ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ زیادہ ٹھنڈی کیا ہے؟ عذاب کا باعث ہے. تو تیز جو ٹھنڈ، برف باری ہے، اللہ کا عذاب ہے. تو اس لیے ٹھنڈ کو کیا کہا؟ سلامتی والی. تو ٹھنڈ مانگے تو سلامتی والی مانگے. اللہ ابراہیم پر 69 ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر. کتنا پیار اور کتنا لاڈ نظر آ رہا ہے نا، کہ جیسے کوئی بڑے لاڈ سے کہہ رہا ہے کہ میرے ابراہیم پر تو سلامتی والی ہو جا. اللہ ایسا لاڈ ہمیں بھی چاہیے آپ کا. جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو آگ بھی کرتی ہے گلزار پیدا. مدعی لاکھ برا چاہے، مگر کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو کیا ہوا؟ وہ آگ جو اتنی محنتوں سے، اتنے مہینوں سے تیار کی جا رہی تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی. اللہ اکبر. کتنا بڑا معجزہ تھا یہ لوگوں کے سامنے. آیت نمبر 70. وَأَرَادُوا راواؤدار اس کا روڈ ہے، انہوں نے ارادہ کیا بھی ساتھ اس کے کئی دن چال چلنے کا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو بنا دیا ہم نے انہیں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. خاصین را اس کا روٹ ہے. وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا. سب سے زیادہ ناکام ہونے والے تھے وہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد آ گئی تھی. اور یہ آئی کیوں تھی اللہ کی مدد؟ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کا آخری کلمہ یہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل. سبحان اللہ. کتنا آسان ہے نا، مجھے میرا رب کافی ہے. کہہ دیا کریں جب بھی کسی مشکل میں ہو، وہ رب اپنے لشکر بھیج دیتا ہے. جاؤ، اس کو مجھ پر بڑا یقین ہے. سبحان اللہ. تو وہ بہترین کارساز ہے. صحیح بخاری 4564 کہتے ہیں کہ زمین کے سب جانوروں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا تھا سوائے چپکلی کے. کرکٹ کا بھی نام ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو زمین کے ہر جانور نے آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے چپکلی کرکٹ کے. یہ اس میں پھونک مارتا رہا تاکہ اور آگ بھڑک جائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جہاں دیکھو مار ڈالو. قاتل ہے یہ میرے باپ کا. سنن نبی داؤد 3231. اور پھر آپ یہ تو جانتی ہیں وہ روایت آپ کے سامنے کئی دفعہ ہم بیان کر چکے. وہ چڑیا جو ایک گھونٹ لے کے جاتی تھی اور وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتی تھی، تو کیا کہا تھا کہ کیا ہوا تمہاری سے ایک چھوٹی چھوٹی سے گھونٹ سے، اتنی بڑا الاؤ ہے، اتنی بڑی بھٹی ہے. تو کیا اس کا جملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو کہہ سکوں کہ تیرے دوست کو بچانے کے لیے میں نے اپنا کام کیا تھا، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کیا کر سکتی ہوں، میں کیسے کروں، میں بڑی کمزور، میرے پاس تو علم بھی نہیں ہے، میرے پاس تو صلاحیتیں بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. میں اور آپ کے چڑیا سے بھی زیادہ گئے گزرے. مجھے اور آپ کو کوششیں کرنی ہے. یہ معاشرے کو میری اور آپ کی ضرورت ہے. ہمیں داعی اسلام بننا ہے. ہم جہاں دیکھیں غلط کام ہو رہا ہے ہمیں کہنا ہے، یہ ہم پر لازم ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے جہاں جیسا ہو رہا ہے ہونے دو، کوئی بات نہیں. کیا ہوا وہ سب جانتی ہے، وہ اپنا اچھا برا اچھی طرح جانتی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجات دی ہم نے اسے، وَلُوطًا، اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ، طرف اس زمین کے،
التی وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے، فلسطین کی طرف اشارہ ہے، فیہا اس میں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اب جب وہ لوگ ناکام ہو گئے کہ ابراہیم تو مارنے پر نہیں مرے، بجائے اس کے کتنا بڑا معجزہ دکھا کہ اتنی بڑی آگ سے یہ سلامتی کے ساتھ گزر گئے، ان کو تو آگ نے چھوا بھی نہیں، یہ تو ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے، بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، بلکہ کیا اور غصے میں آ گئے اور تیش میں آ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کو تو ہم نے مارنے کی کوشش کی اور یہ تو مرا ہی نہیں۔ تو غصے کی وجہ سے کیا کہا؟ اس کو نکال دو یہاں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو دیکھ کے انہیں اپنی ہار نظر آتی تھی کہ ہم ہار گئے، ہم سب نے مل کے کوشش کی تھی، بادشاہ نے بھی، باپ نے بھی، قبیلے خاندان، پوری قوم نے، سب ہار گئے، سب کو شکست دے دی۔ تو اس کا چہرہ دیکھ کر اپنی ہار یاد آتی تھی۔ تو کیا کہا؟ اس کو کہو یہاں سے چلا جائے اپنی شکل لے کر، نعوذ باللہ۔ تو باپ نے کہا وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، تو ہمیں چھوڑ کر چلا جا طویل عرصے تک، یعنی میری نظروں سے دور ہو جا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ہجرت کر لی اپنے رب کے لیے، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے باپ کو، اپنی اس جگہ کو جہاں بچپن گزرا تھا، سب کو چھوڑ دیا۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے نام پر چھوڑا سب کو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم کسی ایک کو نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے لیے، انہوں نے تو اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا۔ تو یہ تھی ہجرت، انہوں نے ہجرت کی۔ تو پھر کس کس کا نام آتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھائی کے بیٹے تھے، یعنی کہ ان کے بھتیجے تھے، اور ان کی وائف حضرت سارہ۔ لہٰذا ان تینوں نے شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی، جہاں کی زمین کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی، وہاں باکثرت پھل پیدا ہوتے ہیں، شادابی نہروں کی کثرت نیز انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کے لحاظ سے بابرکت ہے۔ اللہ کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب دیکھیں یہ سٹوری ہم کتنی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن ہر بار کتنی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے نا، کہ ایک دم کھو جاتے ہیں سٹوری میں۔ وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو اسے اسحاق و یعقوب، اور یعقوب، نافلتا مزید، نافل سے نون فالام اس کا روٹ ہے، وَكُلًّا، اور سب کو، جعلنا بنایا ہم نے، صالحین نیک اور صالح۔ اب یہ ایڈیشنل ہے، اللہ رب العالمین نے ویسے تو ان کو خلیل اللہ بھی بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی نوازی تھی، لیکن ایکسٹرا کیا دے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد بھی دے دی۔ حضرت ابراہیم کا سارا خاندان قبیلہ تو پیچھے رہ گیا، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ اب اس کی کمی کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اولاد سے نوازا، اور آپ نے دعا بھی مانگی تھی، سورہ صافات 100 آیت نمبر، ربی حب لی من الصالحین۔ اور یعقوب یعنی بیٹے کا بیٹا بھی مانگا نہیں تھا، لیکن وہ بھی ملا۔ اولاد کا مل جانا بے شک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نوازے، اللہ جو بے اولاد ہے اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے، لیکن اولاد اگر نیک ہو، اللہ ہو، یہ ہے بڑی خوش نصیب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد تو دی، لیکن اللہ نے سب کو صالحین بنایا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولادوں کو بھی صالحین بنا دے، خیر والی زندگی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو صالحین اولاد عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور بنایا ہم نے انہیں، أَئِمَّةً، امام کی جمع أَئِمَّةً، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے تھے، بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم کی۔ یہ جو لفظ ہے نا بِأَمْرِنَا، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ ہمیشہ کبھی بھی دین کا کام کریں تو ایک ہی چیز دیکھنی ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی تو نہیں کر رہی۔ اب وہ چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو کہ میں اسٹڈی کر رہی ہوں یا کروا رہی ہوں، تعلیم دے رہی ہوں، یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی غم جو بھی، اے ٹو زیڈ، کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے جو آئمہ ہم نے ان کو بنایا نا، رہنمائی کرتے تھے کس چیز کی؟ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو لاتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج آپ مجالس میں چلے جائیں، لوگ اپنے اپنے مسلک کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں۔ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں، صرف بات چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی، اور کسی کی نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب کا حکم ہے، مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، اچھا، اور اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، ان کے لیے مفتی صاحب اہم ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امرنا، زندگی میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر، اللہ کی بات سب سے اوپر۔ وَأَوْحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، إِلَيْهِمْ، طرف ان کے، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، کرنے کو بھلائیاں، فعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے کو۔ اور کون سی کام کی بات ہو رہی ہے؟ بھلائی کی بات، الخیر۔ اور وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنا نماز، وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، اور ادا کرنا زکات۔ وَقَالُوا، اور تھے وہ، لنا، ہمارے لیے، عابدین، عبادت گزار۔ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے،
کہ یہ ہیں میرے بندے. پوری ڈیٹیل بتا دی میں نے تمہیں. کتنی آزمائشیں پر آئیں, کتنی مشکلات آئیں, تمہارے اوپر تو نہیں آئی, تمہارے تو پھر بھی رونے ختم نہیں ہوتے. ہائے میرے غم, ہائے میری تکلیفیں, دیکھو میرا ابراہیم کتنے غم تھے اس کے ساتھ, لیکن دین نہیں چھوڑا اس نے, میرا رستہ نہیں چھوڑا اس نے. استقامت کے ساتھ مضبوط پہاڑ کی طرح وہ کھڑا رہا. جہاں جہاں اس نے پہنچنا تھا میرے حکم کے ساتھ اللہ کے کلمے کو بلند کیا. تم کیا کر رہی ہو؟ ذرا ذرا سی باتوں پہ ٹوٹ جاتی ہو, بکھر جاتی ہو, کمزور پڑ جاتی ہو. دیکھو میرا ابراہیم, ایسی تو میں نے اس کو اپنا دوست نہیں بنایا, وہ تھا ایسا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا, یہ ہے میری عبادت گزار, ایسا بن کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ہدایت میں, نیکیوں میں امام بنایا, یعنی لوگوں کی رہنمائی میں لگا دیا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اولادوں کو بھی لوگوں کی رہنمائی کے لیے پسند فرما لے, ان کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا اور وہ تیری ہدایت کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں. ہم تو چلے جائیں گے, ہمارے بعد ہمارے یہ بچے جنہوں نے ہمارا کام جاری رکھنا ہے, دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا, خیر اور بھلائی کے کام ان کے دل میں ڈال دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کے کام کو خود نہیں کرتا, یہ اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے. اور یہ توفیق کیسے ملتی ہے؟ یہ جو ماں باپ کے عمل ہوتے ہیں نا, یہ اولادوں سے بہت کچھ کروا لیتے ہیں, بڑی بڑی نیکیاں بھی اور بڑے بڑے گناہ بھی. یہ ہم جو بو رہے ہیں نا, اب وہ چاہے اچھا بوئے یا برا, اس میں آگے ہل چلانے والے بچے ہیں. اب دیکھ لیں حضرت ابراہیم نے کتنی محنتیں کی, پھر کیا ہوا, بہترین نسل سے اللہ نے نواز دیا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں سنورے تو مجھے اور آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے. ہمیں دین کے لیے خدمتیں پیش کرنی ہے. تو یہاں سے کیا توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے. تو اللہ سے پہلے تو اپنے لیے توفیق مانگی کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے دین کے لیے کچھ کر سکوں. اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تجھ کو راضی کر سکوں. اور پھر کیا ہوگا, میرے بچے اس راہ پر تیری رحمت سے آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, دلوں میں ڈالتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوتا, میں نہیں کر سکتی, مجھے سمجھ نہیں آتا, میرے لیے مشکل ہو رہی ہے. آپ کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, سانس لینا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ یہ نہیں کیا کریں میں نہیں پڑھ سکتی, میں بہت کمزور ہوں. یہ اللہ توفیق ڈالتا ہے. اللہ سے توفیق مانگے, صرف اور صرف اللہ سے توفیق مانگے. اللہ کیا بات ہے, میں کیوں نہیں پڑھ پا رہی, میں کیوں نہیں سمجھ پا رہی, اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کے قرآن کو سمجھ جاؤں, اس پر تدبر حاصل کروں, فہم حاصل کروں, غور و فکر کروں. اللہ میں بھی تجھ کو پالوں. اللہ سے مانگنا پڑتی ہے توفیق. تو کیا ہے, اپنی نیتوں کو صاف کریں. ہماری نیتوں میں کمی ہوتی ہے. ہماری نیتوں میں اگر اخلاص ہوگا اور یقین ہوگا اللہ پر, تو ضرور ہماری مدد اللہ تعالیٰ فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم نے وحی کے ذریعے نیک کاموں کی طرف رہنمائی فرمائی, یعنی کہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں, نیکیوں کے لیے دوڑیں, نیکیوں میں دیر نہ کریں. اور پھر نیکی کا ہر کام قبول ہونے کی شرائط کیا ہے, نماز ہونی چاہیے, زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یہ فرائض ہے. جب آپ نیکیوں تک پہنچیں گے, آپ نیکی کے بڑے بڑے کام کرنے نکل گئی ہیں, نماز نہیں پڑھتی ہے, سوری, کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. پہلے آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو نماز اور زکوٰۃ کا بار بار تذکرہ آتا ہے اور یہاں پہ بھی موجود ہے. تو نماز کی پابندی لازمی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سرٹیفکیٹ دوں گا اور پھر میں کہوں گا کہ واقعی آپ نے بھی زندگی کا مقصد پورا کر لیا. تو یہ کیا ہے, ان کی ہجرت کا اجر ہے جو ہم نے پڑھا. 74 دیکھیے, وَلُوطًا اور لوط آتَيْنَاهُ عطا کیا ہم نے اسے, حُکْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ, حکم اور علم اور نجات دی ہم نے اسے. حکم کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی, اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا یہ کیا چیز ہے, حکمت, نبوت اور قوت فیصلہ. یہ جس کو مل جائے نا وہ کامیاب ہو گیا. من القریتی, اس بستی سے, صدوم کی طرف اشارہ ہے, صدوم کی طرف اشارہ ہے. التی, وہ جو, کانت تھی, تعمل الخبائث, وہ کرتی خبیث کام, خاباسا اس کا روٹ ہے. انہم یقیناً وہ, کانو تھے وہ, قوما لوگ, سوء برے, فاسقین فاسق یعنی کہ نافرمان, حدوں کو توڑنے والے. 74 حضرت لوط علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, ان کی قوم کی بات ہو رہی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم نامی بستی میں بھیجا گیا تھا. ایک دور میں یہ دو نبی تھے. ان کے بارے میں کیا ہے, انہیں بھی حکمت اور نبوت دی, قوت فیصلہ کی صلاحیت دی, علم دیا, جس کے ذریعے انہوں نے دین کی تبلیغ کی, دین کا کام شروع کیا. یعنی کہ دین کا کام شروع کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کا تقاضا کرے, دعائیں مانگے, جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. تو ان کو اللہ نے چنا, انہوں نے کام کیا, لیکن ان کی بستی نے حق کو قبول نہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خبیث عمل کرتے تھے. تو خبیث عمل کون کون سے کرتے تھے؟ نمبر 1 بدفعلی کرتے تھے, مرد سے مرد. نمبر 2
गुजरगाहों पर बैठकर लोगों पर आवाज कसते थे, उनका रास्ता तंग करते थे, उन पर पत्थर फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते थे। यानी आप भी देखें कि बेहयाई कितने कितने गलत काम करवाती है। और मजलिसों में ओपन बुरे काम करते थे। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने इन सबको अजाब दिया। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनके साथ कितने थे ईमान लाने वाले? सिर्फ 2 बेटियां। कौम का कोई भी शख्स ईमान नहीं लेकर आया था। तो अल्लाह ने इनको अपनी रहमत में जगह दी, इन सबको इस जालिम बेहया कौम से निजात दी। उन सब पर अजाब आया और ये वाक़या पीछे गुजर चुका है। ठीक है, 75 देखिए। वअदखलनाहु, और दाखिल किया हमने, फिर रहमतीना, अपनी रहमत में, इन्नहु, यकीनन वो, मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से था। सालिह की जमा सालिहीन, यानी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी रहमत में जगह दी क्योंकि वो सालिहीन में से थे। अल्लाह ताला हज़रत लूत को भी यहाँ पर क्या खबर दे रहे हैं? कामयाबी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यानी अंबिया का जिक्र हो रहा है और उनकी सारी स्टोरी के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये इन लोगों ने अपने मकसद को पूरा किया, इन लोगों ने जो अपनी सनत ले ली कामयाब होने की। 51 से 75 लेसन, बुतों की इबादत नहीं करनी, हमारा बुत हमारा नफ्स है, इससे जंग करनी है, खुली गुमराही में नहीं जाना, नेक काम की तौफीक अल्लाह से मांगनी है, नमाज की पाबंदी करनी है, ज़कात अदा करनी है और अगर नहीं दी तो उसकी फिक्र करनी है। हज़रत इब्राहिम के बारे में हम लोगों ने जो मेन पॉइंट्स पढ़े वो क्या थे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम किससे बेजार थे? शिर्क से बेजार थे। और क्या किया उन्होंने? लोगों को शिर्क से रोका था। अल्लाह की पहचान उन्हें कैसे हुई? आयत कोई नहीं यहाँ से। ठीक है, अल्लाह की खातिर उन्होंने क्या किया? हिजरत की, अपनी जान की फिक्र नहीं की, वहाँ से भागे नहीं, कहीं छुपे नहीं, बल्कि अल्लाह पर इतना यकीन और भरोसा था कि आग कोई छोटी मोटी आग नहीं थी, एक भट्टी थी बहुत बड़ी और आराम से उसमें कूद पड़े। ना उनको खींच के लाया गया, जो वो करते गए उनको करने दिया और लोगों के जुल्म से घबराए नहीं, लोगों की साजिशों से घबराए नहीं। ये बहुत अहम चीज़ है। और साथ साथ हुज्जत तमाम की। हज़रत इब्राहिम से हमने क्या सीखी? तौहीद सीखी। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दीन के कामों में दौड़ धूप सीख लेते हैं। कैसे किए? आयत नंबर 76, वनूहन, और नूह इस जब नादा, इसने पुकारा, मिन कब्लु, इससे पहले, फस्तजबना, तो दुआ कबूल कर ली हमने, लहू, इसकी, फनज्जयनाहु, तो निजात दी हमने इसे, व आहलहु, इसके घर वालों को, मिनल कर्बिल अजीज, कर्ब दुख से बहुत बड़े, काफरा बाइस का रूह है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया और यही नेमत हमने नूह को दी, यानी कि नबूवत दी। इब्राहिम लूत अलैहिस्सलाम से पहले उसने हमको पुकारा। मिन कब्लू का जो लफ्ज़ आ रहा है ना, यानी कि हज़रत इब्राहिम और लूत से पहले उसने हमको पुकारा, हमने उसकी दुआ कबूल की। कौन सी दुआ की तरफ इशारा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सूरह नूह में है आयत नंबर 26 में, ए रब, इस ज़मीन पर किसी काफिर का घर न छोड़ना। उसकी दुआ सुन ली और उसको, उसके घर वालों को कर्ब अजीम से निजात दी और उसके घर वालों में उसकी बीवी और उसका बेटा शामिल नहीं है। कर्ब क्या होता है? ऐसी कैफियत जिसमें इंसान बहुत बेचैन होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो ऐसे वक्त में इंसान अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसे वक्त में दुआ की और आप जानती हैं हमने आपको इनका पूरा वाक़या सुनाया था। इनका कर्ब क्या था? हज़रत आदम के बाद जो है दूसरे नबी है हज़रत नूह, और इनको आदम सानी भी कहा जाता है। और इन्होंने 900 साल तबलीग की और सिर्फ 80 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, यानी कि दीन की तरफ आए। और आप ये देखें कि इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इतनी तबलीग, और लोग इनसे कितने बेजार हो चुके थे कि इनकी अपनी बीवी ईमान नहीं लेकर आई, इनका बेटा ईमान नहीं लेकर आया और वो भी जो है तूफान नूह में गरक हो गया। इन पर लोग जो है किस तरह से तान करते थे, किस तरह से इनका मजाक उड़ाते थे, किस तरह से इनसे बेजारियत का इजहार करते थे कि जहाँ से ये गुजरते अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेते, ये अगर कुछ कहते तो अपनी कानों में उंगलियां ठूस लेते। यानी कि अपना बच्चा जब बड़ा होता तो जाके कहते कि देखो उस शख्स के पास मत जाना, वो मजनू है, दीवाना है, बहका हुआ है, इससे बच के रहना। तो इस तरह के मामला थे। तो ये एक तकलीफ दा अमल होता है कि सब हमारे खिलाफ हों और कोई हमारी बात नहीं मान रहा, और बात जबकि हक है तो बड़ी तकलीफ से इंसान गुजरता है, और ख़ास करके अपना बेटा भी जो है गुमराह है।
تو انہوں نے بڑی تکلیف میں اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے تکلیف کی اس دعا کو قبول کیا، اور پھر کیا ہوا، طوفان نوح آیا اور یہ پوری قوم غرق کر دی گئی سوائے 80 لوگوں کے، اور پھر جو کشتی کا بنانا اور پھر اس میں جو ہے سوار ہونا اور پھر ایک ایک جانور کے جوڑوں کو جو ہے اس میں سوار کرنا، ماشاءاللہ آپ سب یہ پورا واقعہ جانتی ہیں، لیکن کچھ نیو اسٹوڈنٹ ہے جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا ریپیٹ کیا ہے جلدی. تو یہاں پر بات جو نقطہ ہمیں پکڑنا ہے وہ کیا کہ تکلیف میں مانگی گئی دعا کو اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. اسما بنت امیس بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تم پریشانی کی صورت میں پڑھو، یعنی کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، تم غم کا شکار ہو، تو اس وقت کیا کہو، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتی. یہ کہہ دیں اور دعا کر لیں، لازمی قبول ہو جائے گی آپ کی دعا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے دیتا ہے، کہتا ہے تمہاری تکلیف میں میں تمہیں اجر دیتا ہوں، جب بھی تکلیف کا شکار ہو تو دعائیں پڑھ لیا کرو، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. 77 دیکھیے، وَنَصَرْنَاهُ، اور مدد کی ہم نے اس کی، من القوم الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، انہم بے شک وہ کانوا تھے وہ، قوم لوگ، سوء برے، فَأَغْرَقْنَاهُمْ تو غرق کر دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کے سب کو. یعنی کہ یہ جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا، سوء فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین، یہ برے لوگ تھے اس لیے ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا، ان سب کو غرق کر دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا، آیتوں کا انکار کیا، احکامات کا انکار کیا. آیت نمبر 78 دیکھیے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، یحکمانی وہی حکم سے، ہا کاف میم اس کا روٹ ہے، وہ تھے فیصلہ، اور یحکمانی تسنیہ کا صیغہ ہے کیونکہ یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے. حاکم کس کو کہتے ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کو، اور محکوم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فیصلہ کیا جائے. فی الحرث کھیت کے معاملے میں، از جب، نفشت نون فاشین اس کا روٹ ہے، نفش کہتے ہیں اون ڈھونکنے کو اور پھر اس کو پھیلانے کو، رات کو چل لیا تھا، فیہی اس میں، غنم القومی بکریوں نے قوم کی، غنم کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو، وکننا اور تھے ہم، لحکمہم ان کے فیصلے کو، شاہدین دیکھنے والے. مفسرین نے یہ قصہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسی اور اس کی کھیتی چگ گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. سلیمان علیہ السلام جو داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اس وقت 16 سال کی ان کی عمر تھی، انہوں نے سب یہ جب دیکھا اور سنا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کی بہتر صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بکریاں عارضی طور پر کھیت والے کو دی جائیں اور اس دوران وہ ان کا دودھ پیے، ان سے فائدہ حاصل کرے، اور بکریوں کا مالک کھیت دوبارہ اگائے، اور جب کھیت تیار ہو جائے جیسا پہلے تھا تو بکریوں کے مالک کو بکریاں واپس دے دی جائیں. تو یہ بات سن کر داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے کہ کیونکہ جو پہلا فیصلہ تھا اس میں ایک انسان کو محروم کیا جا رہا تھا نا، اور اس فیصلے میں کوئی محروم نہیں تھا اور دونوں جو ہے نقصان سے بچ رہے تھے، تو انہیں یہ فیصلہ اچھا لگا. اچھا، یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی جو ہے بات ان کے بھی دل میں ڈال سکتا تھا نا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت کیوں دی؟ کیونکہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کبھی بچوں کی باتیں سن لیا کرو، وہ بھی کچھ اچھا کہہ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی بڑے تو آپ بھی اچھا کہیں گے. تو اس میں ہمارے لیے کچھ نکات ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ بچوں کو جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ کچھ مت بولو، آپ ہوتے کونوں بولنے والے. تو ہماری جو ہے اصلاح کی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہماری تربیت کی جاتی ہے. فَفَهَّمْنَاهَا بس سمجھا دیا ہم نے یہ فیصلہ سلیمان کو، وَكُلًّا اور ہر ایک کو، آتَيْنَا دیا ہم نے، حُكْمًا وَعِلْمًا حکم اور علم، وَسَخَّرْنَا اور مسخر کیے ہم نے، مَا آسا داؤد کے، جبالا پہاڑ، یُسَبِّحْنَا وہ تسبیح کرتے تھے، وَالطَّیْرَ اور پرندے بھی، وَكُنَّا اور تھے ہم، فاعلین کرنے والے. 79 لکھیے، ہم نے یہ چیز، یہ فیصلہ کٹا سلیمان کو سکھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا. یہ کہہ کر داؤد علیہ السلام کو مقام بھی بلند رکھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علم دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی سے کچھ کروانا چاہتا ہے. آپ بھی دیکھیں، نوٹ کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم جب بھی جس بھی پیغمبر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ دو چیزوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے، حکم اور علم،
ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی مانگ لینا چاہیے, ہمارے اندر بہت کمی ہے علم کی. تو کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ لوگوں نے کون سی دعا یاد کی تھی؟ جی, ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین. اب یہاں جو داؤد علیہ السلام پر اللہ کے اکرامات تھے, ان کا ذکر ہے, وہ کیا تھے کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور پرندے بھی. داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی جو 114 تسبیحات یا ترانوں پر کا مجموعہ تھی. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی تھی, وہ بہت خوبصورتی سے تسبیحات پڑھتے تھے, یعنی کہ ایک سما بن جاتا تھا. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب یہ پڑھتے تھے تو وہ ایسی جگہ پر جاتے تھے جو آبادی سے دور تھی, جیسے پہاڑ کے ذکر آ رہا ہے اور پرندوں کا. تو یہاں پر کیا ان کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی کہ بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے تھے. اچھا, بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو تھی یہ پہاڑوں کی گونج ہوتی ہے, اور ایسا کچھ نہیں تھا کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ جو ہے یہ پڑھتے تھے. تو یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی خالی جگہ پر جائیں, کسی پلاٹ پہ جائیں, کسی پہاڑ کی طرف جائیں, زور سے آواز لگائیں تو وہ آواز آپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے. یہ تو ہاں ایکو ہوتا ہے نا, تو یہ ایکو نہیں تھا. یہ یہاں پہ جو ہے نا کلیئر کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایکو نہیں ہے, اللہ نے مسخر کیا تھا پہاڑوں کو, پرندوں کو. تو آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسخر کیا تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں یسبحنا والطیرا, ہے نا, وہ تسبیح کرتے تھے. اللہ اکبر. تو پھر اپنی بات لوگ کیسے رکھتے ہیں, کیسے اوپر کر دیتے ہیں؟ تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب سلیمان کو چھوٹی کی بات سنا سکتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا ان کو یہ صلاحیتیں نہیں دے سکتا؟ تو اس کی تو بہت ساری حدیثیں ہیں جس کی بیان کرنے کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ کیا تھی؟ یہ تسبیحات ہی تھی. وَعَلَّمْنَاهُ, اور سکھایا ہم نے اسے صنعتا, صنعت سے صاد نون عین اس کا روٹ ہے, یعنی کہ کاریگری, بنانا, لبوس لکم, لباس کا تمہارے لیے, لام باسین اس کا روٹ ہے. اشارہ کیا ہے, کس کی طرف ہے؟ زرہ کی طرف اشارہ ہے. لکم تمہارے لیے, لتحصنکم, ہا صاد نون اس کا روٹ ہے. حصن کہتے ہیں قلعے کو, پناہ گاہ کو, یعنی کہ کہیں بچنے کے لیے پناہ گاہ حاصل کرنا, تاکہ وہ بچائے تمہیں من بأسکم, تمہاری جنگ سے. با حمزہ سین اس کا روٹ ہے. فہل, تو کیا, انتم تم, شاکرون شکر گزار ہو, شاکر کی جمع. آیت نمبر 80 لکھیے. قدادہ کہتے ہیں زرہ پہلے بھی بنتی تھی, لیکن وہ سادی زرہ ہوتی تھی. داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار زرہ بنائی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا تھا, اللہ نے ان کو سکھایا تھا. سورہ سبا آیت 10 میں آتا ہے, ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا تاکہ وہ کیا کرے, زرہ بنائے. اور وہ آرام سے جو ہے جسے دل چاہتا تھا لوہے کو اپنے ہاتھ سے موڑ لیا کرتے تھے. تو کیا ہے یہ, تاکہ جنگ میں بچاؤ کے لیے اپنے لیے تم لباس بناؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے, یعنی کہ اس حال میں کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. ولی سلیمان, اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ریحا, ہوا کو مسخر کیا, آصفاتن, تنو تیز چلنے والی, عین صاد فا, تجری, وہ چلتی تھی, بھی امری, اس کے حکم سے. دیکھیں ایک جگہ کتنی ٹھوس چیز کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ گیس کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. الی الارض, طرف اس زمین کے, التی, وہ جو بارکنا برکت رکھی ہم نے, فیہا, جس میں. بارکنا کون سی بستی کی طرف اشارہ ہے؟ وہی فلسطین. وکنا, اور تھے ہم, بکل شیئین, ہر چیز کو, عالمین, جاننے والے. اب آپ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہے کو مسخر کیا تھا. وہ کیا تھی؟ ایک سالڈ چیز تھی. اور سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں, یعنی کہ گیس جو ہاتھ میں بھی نہیں آ سکتی, اس کو مسخر کر دیا. سورہ سواد میں آتا ہے خیر اور بھلائی کے کام میں ان کے دل. آیت نمبر غالباً 30 ہے. ہم نے اس کے لیے ہوا مسخر کی, وہ چلتی تھی اس کے حکم سے, یعنی وہ جہاں چاہتے تھے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر لیا کرتے تھے, وہاں پہنچ جایا کرتے تھے. یعنی کہ ہوا جو ان کے تخت کو بہت تیزی سے اڑا کے لے جاتی تھی. اور بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے, یعنی یہ سب ہمارے ہی حکم سے ہوتا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد